الٹا الٹا آپ کو یاد رہ گیا. میں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علم نمک برابر ہو اور عمل آٹے برابر ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علم نمک برابر ہو اور عمل آٹے برابر ہو. میرا کہنا یہ ہے کہ علم آٹے برابر ہو اگرچہ عمل نمک برابر ہو. علم زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایمان کی ساری چیزیں علم کی چیزیں. اللہ پہ ایمان پورا علم ہے، اللہ کے ناموں کو جاننا، اللہ کی صفات کو جاننا، اللہ کی خوبیوں کو جاننا، اللہ کے حقوق کو جاننا. پھر اس کے بعد میں فرشتوں کے بارے پر ایمان پورا کا پورا علم ہے. پھر اس کے بعد آخرت پر ایمان پورا کا پورا علم ہے. تقدیر پہ ایمان پورا کا پورا علم ہے. پورا ارکان ایمان علم ہی علم ہے. تو کیسے کوئی کہتا ہے آٹے برابر علم ہو اور نمک برابر علم ہو اور آٹے برابر عمل ہو؟ عمل تھوڑا ہے، علم زیادہ ہے. تو اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ غلطی پر ہیں. آٹے برابر علم زیادہ ہونا چاہیے، عمل تھوڑا. عمل علم کے مطابق ہونا چاہیے، علم کے بغیر عمل نہیں ہونا چاہیے. تو پہلے علم ہے پھر عمل ہے. علم کی فضیلت پر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، مفتاح دار السعادہ فی رفع الویۃ العلم والارادہ. اب اتنی موٹی کتاب کو میں چند منٹ میں کیسے بیان کر سکتا ہوں. علم کی فضیلت آپ دیکھیں کہ ابتدا ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو علم سکھایا ناموں کا. یہ مائک ہے تو یہ ٹیشو ہے تو یہ ریموٹ ہے. آدم علیہ السلام کو سب سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں کو کچھ نہیں سکھایا. اب فرشتوں سے کہا بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. فرشتے کہ یا اللہ نہیں معلوم، یا اللہ نہیں معلوم. آدم کو بلایا، کہا بتاؤ. آدم علیہ السلام سب کا نام فر بتاتے چلے گئے. تو فرشتوں نے کیا کہا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ جتنا تعلیم دیا ہے اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسجدوا لآدم، چلو آدم کو سجدہ کرو. تو آدم علیہ السلام کی فضیلت کس سے ظاہر ہوئی؟ علم سے ظاہر ہوئی. ہمارے دادا آدم علیہ السلام کی فضیلت، انسانوں کی فضیلت علم کی بنیاد پر ظاہر ہوئی. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مقام دیتا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف صاف بھی بیان فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں اللہ نے علم دیا، اللہ ان کے درجے بلند کرتا ہے. عقل کے اعتبار سے سوچیں تو آپ مال کماتے ہیں تو مال کی حفاظت آپ خود کرتے ہیں اور ٹینشن ہو جاتا ہے، فلاں جگہ زمین خرید دی اس کی حفاظت کیسے ہوگی، فلاں مکان بنا لیا اس کی حفاظت کیسے ہوگی، اتنا سونا خرید لیا اس کی حفاظت کیسے ہوگی، اتنا پیسہ اس کی حفاظت کیسے. علم الٹا ہے، اگر آپ کے پاس علم آ گیا تو علم آپ کی حفاظت کرے گا. آپ علم والے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے ایسے ایسے بندوبست کر دے گا کہ آپ جو ہے آپ کی حفاظت آپ کا علم کرے گا. اور مال رہے گا تو مال کی حفاظت کے لیے آپ ٹینشن میں رہیں گے. علم جو ہے ایسی چیز ہے کہ یہ نبیوں کی وراثت ہے، نبی علم چھوڑ کے جاتے ہیں. اور مال کس کی وراثت ہے؟ بادشاہوں کی وراثت ہے، قارونوں کی وراثت ہے، اور یہ دوسروں کی وراثت ہے. اسی طرح سے مال آپ کے پاس ہے، خرچ کرو گے کم ہوگا، علم ہے خرچ کرو گے اور بڑھے گا. ایک ہی بات کو آپ 10 جگہ بیان کرو، بھولو گے؟ نہیں بھولو گے، کیونکہ 10 جگہ آپ نے خرچ کر دیا تو اور پکا ہو گیا اور مضبوط ہو گیا. بلکہ ایک ہی چیز کو آدمی 10 بار بیان کرتا ہے تو اور اچھے انداز میں بیان کرتا ہے. پہلی بار تھوڑا سا جھجکتے ہوئے، دوسری بار اور کھل جاتا ہے. کہتے ہیں اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. تو جیسے جیسے بیان بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی ہمت اور اس کی طلاقت لسانی اور اس کی زبان کی روانی اور تیز ہوتی ہے. تو علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. اسی طرح سے آپ سوچتے جائیں، علم اور مال کا تقابل کر کے دیکھ لیں، یا اسی طرح سے علم کے فضائل دیکھ لیں. قرآن پاک میں احادیث میں بے شمار فضائل ہیں. اسی طرح سے علم کے فضائل میں آپ دیکھیں کہ کتے کے بارے میں کیا شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر اسے کوئی پالے گا تو روزانہ اس کا 2 قیرات ثواب گھٹ جائے گا، ہے نا، سوائے اس کے کی ضرورت کے لیے پالے، گھر کی حفاظت کے لیے، کھیتی کی حفاظت کے لیے الگ مسئلہ ہے. لیکن شوقیہ اگر کوئی کتا پالتا ہے تو اس کا ثواب گھٹ جائے گا. اور کتے کے بارے میں کیا فرمایا کہ اگر کتا ایک مستقل قوم نہ ہوتا، امت نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی امتوں میں سے ایک امت نہ ہوتا، تو اللہ کے نبی نے کہا میں حکم دے دیتا کہ سارے کتوں کو مار ڈالو.
ہے نا، لولا الکلاب امۃ من الامم لامرت بقتلھا، کتا کو نجس قرار دیا گیا ہے کہ یہ ناپاک ہے، کسی برتن میں منہ ڈال دے تو جو کچھ ہے اس کو پھینک دو اور اس کے بعد 7 مرتبہ اس کو دھو، ایک بار مٹی سے رگڑ کے دھو، یہ سب حکم ہے۔ لیکن کتوں میں ایک کتا ہوتا ہے جس کا نام ہے کلب معلم، علم والا کتا جسے تعلیم دے دی گئی ہو شکار کرنے کے لیے، کلب معلم، اسے علم دے دی گئی، اسے جو ہے شکار کی تعلیم دے دی گئی تو اس کا درجہ بڑھ گیا، اب اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے۔ جس کتے کو آپ نے سکھایا شکار کرنے کے لیے بسم اللہ کہہ کے بھیجا، وہ جا کے پکڑ لے بلکہ تھوڑا سا کھا بھی لے تو بھی اس کا جھوٹا پاک ہے اور وہ شکار ذبح کیے بغیر کھایا جا سکتا ہے۔ تو جانوروں میں بھی اگر علم آ جائے تو درجہ بڑھ جاتا ہے۔ ہدہد کا واقعہ دیکھیے، سلیمان علیہ السلام کے پاس، سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ذکر ہے کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام کی حکومت، چرند پرند کی بولی بھی جانتے تھے، ہواؤں پہ بھی حکومت کرتے تھے، ایک دن تلاش کرنے لگے تو دیکھا کہ ہدہد غائب ہے۔ کہا کہاں ہے ہدہد؟ اگر اس کے پاس صحیح عذر ہے تو ٹھیک، نہیں تو آج میں اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ ہدہد آیا، ہدہد پرندہ، اور اس نے کہا کہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیے علم تھا تو اس نے سینہ ٹھونک کے بات کیا ہے نا، علم کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، میں ایک ایسی عورت کے بارے میں جانتا ہوں جو عورت اور اس کی قوم کے لوگ سورج کی پرستش کر رہے ہیں، آپ انہیں توحید کی دعوت دیجیے۔ دیکھیے پرندہ موحد اور اللہ کی توحید کی طرف بلانے کے لیے کس قدر جو ہے تڑپ ہے اس کے اندر، وہ اللہ کے حق کو پہچانتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ، تو اس کے کہتے ہی سلیمان علیہ السلام نے مان نہیں لیا کہ جیسے خبر آئی، حالانکہ وہ سچا تھا، سلیمان علیہ السلام سے اس طرح بات کی، لیکن خبروں کے معاملے میں ہمیں کتنا سنجیدہ ہونا چاہیے سکھانے کے لیے ہمیں بتایا گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں تحقیق کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ تو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تحقیق کرتا ہوں۔ اس کے کہنے سے فوراً، ہم تو بس موبائل پہ آیا سچ ہے کہ جھوٹ آگے فارورڈ کرو نہیں یہ نہیں ہے، تحقیق کرو۔ تو اس نے، ہدہد نے کہا، اور اس کے بعد میں سلیمان علیہ السلام نے تحقیق کر کے، اور اس کے بعد میں آگے معاملہ پورا قصہ ہے اس میں۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ ایک ہدہد کے پاس بھی علم تھا تو اس نے ڈٹ کے بات کی۔ تو علم سے انسان کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، تو کوئی شک نہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیں دنیا کا جاہل سے جاہل انسان بھی یہ کہنے کو تیار نہیں ہوگا کہ میں جاہل ہوں۔ جہالت اتنی بری چیز ہے، یہ علم کا الٹا ہے نا، وہ بھی چاہے گا کہ مجھے عالم کہا جائے۔ تو علم ایسی چیز ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے مجھے، میری نسبت اس سے ہو جائے، اور جہالت اتنی بری چیز ہے کہ انبیاء اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو منع کیا جب انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں دعا کی کہ یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے بیٹے کو، میرے اہل و عیال کو تو غرق نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذک ان تکون من الجاہلین، نوح میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں جیسی بات نہ کرو جو بے علم ہوتے ہیں۔ اس طرح سے علم کے فضائل اور جہالت اور نادانی کے نقصانات بہت ہی واضح ہیں، تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بہت تیزی سے وقت بھاگ رہا ہے، 11:15 ہو چکا ہے۔ اس کے اور اجر کے بارے میں نہیں بتایا آپ نے۔ اجر، ہاں، اگر کوئی شخص علم سیکھتا ہے اور پھر علم سکھاتا ہے تو اس کا اجر بے شمار ہے جس کا حد و حساب نہیں ہے۔ علم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو تمہیں قرآن سیکھے اور سکھائے وہ سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اسی طرح سے علم سیکھنے کے اجر کے تعلق سے خاص طور پہ جب وہ سکھانے والا بن جائے، سیکھ کر کے، وہ حدیث جس میں ہے کہ بلوں میں چونٹیاں اور فضاؤں میں پرندے اور سمندروں میں مچھلیاں، جو شخص لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتا ہے اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو علم کے بعد تعلیم کا مرحلہ آتا ہے، اس سے بھی علم کے اجر و ثواب کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور علم سیکھنے کا جو آلہ ہے، قرات پڑھنا اور قلم لکھنا،
یہ جب قرآن کی پہلی آیت اتری تو اسی میں ان دونوں چیزوں کا ذکر تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. علم الانسان ما لم یعلم، اور علم بالقلم تو تعلیم کا بھی ذکر ہوا، قلم کا ذکر ہوا.